بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، اس نشست میں انشاءاللہ ہم ایک اہم بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی شخصیت کو جو پڑھا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، اس کے متعدد پہلو ہوتے ہیں۔ فی الحال اس نشست میں ایک خاص پہلو سے متعلق ہم لوگ واقف ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی حالیہ دنوں میں ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یعنی یوم عرفہ، عالم اسلام کے ایک بڑے عالم دین محدث کبیر دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ یعنی آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا انتقال ہوا۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ عالمی سطح کے عالم دین ہیں، متعدد آپ کی تصانیف ہیں اور آپ کی زندگی کے متعدد مراحل ہیں، اور آپ کی شخصیت پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آپ کی علمی دینی خدمت، آپ کی سماجی زندگی اور آپ کی بحیثیت مدرس، بحیثیت طالب علم، سب کچھ۔ ابھی ہمارے ساتھ جو شیخ محترم ہیں مولانا رضا اللہ اصغر حفظہ اللہ، یہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے رفیق درس ہیں، اور بر صغیر کے نامور شاعر اسلام مولانا ابو البیان حماد عمری حفظہ اللہ، جو استاذ الاساتذہ ہیں، متعہ اللہ بالصحۃ والعافیہ، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مولانا کی فی الحال 73 سال عمر ہے، یعنی 70 سال آپ کی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے زرین موقع ہے کہ ہم صرف مولانا سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی زندگی کے جو متعدد پہلو ہیں، ایک پہلو بحیثیت ایک رفیق درس، بحیثیت کلاس میٹ، ان کا رہن سہن، ان کا معاملہ، ان کی پڑھائی، اور درسگاہ میں، رہائش گاہ میں، اور پھر مطعم میں، ملعب میں، کھیل کود کے اعتبار سے، فن صحافت میں، اور پھر اسی طرح سے اساتذہ کے ساتھ برتاؤ، ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ، اور مطالعہ کیسا رہا آپ کا، بحیثیت ایک طالب علم، دوران طالب علم کی جو زندگی ہے اس سے ہم واقف ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، جو ہماری آپ کی اور شیخ عنایت اللہ عمری نسیم جو میرے شریک درس ہیں الحمدللہ، اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ ثناء اللہ عمری نذیری، یہ بھی میرے شریک درس الحمدللہ، ہم سب جو ہے مل کر کے پڑھے ہیں، تو ہم سب کا مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے۔ تو آپ کب گئے جامعہ دارالسلام عمر آباد، اور کتنا عرصہ رہے آپ وہاں پر، اور دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ یعنی کتنا دور آپ کے ساتھ پڑھائی میں رہے ہیں، اس سے متعلق آپ بتائیے شیخ۔ احمد و صلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا داخلہ جامعہ دارالسلام میں سن 1968 میں ہوا۔ جی۔ میں ابتدائی میں میرا داخلہ ہوا، ابتدائی سے ثامن تک 9 سالہ کورس میں نے مکمل کیا عمر آباد میں۔ جی۔ جب میں ابتدائی میں تھا تو اس وقت میرے معاصرین میں شیخ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی، وہ صف السادس میں پڑھ رہے تھے۔ جی جی۔ اور اس کے علاوہ نامور علماء میں اس دور کے مولانا شیخ انیس الرحمن اعظمی، جی جی، اور حافظ شبیر صاحب، شیخ حافظ شبیر صاحب، جی جی، ان لوگوں کی یہ لوگ رابعے میں پڑھ رہے تھے۔ جی جی۔ جب آپ کا پہلا سال تھا تو یہ لوگ رابعے میں تھے؟ رابعے میں تھے، میں ابتدائی میں تھا، یہ لوگ رابعے میں تھے۔ جی جی۔ اور شیخ حفیظ جی، حفظہ اللہ سادس میں تھے، پڑھ رہے تھے۔ اچھا۔ جی جی۔ یہ معاصرین میں، میرے معاصرین میں شیخ حفیظ الرحمن صاحب میرے معاصر میں نہیں ہیں، میرے معاصر میں تو ہیں، لیکن شیخ ضیاء ان کے معاصر میں نہیں رہے تھے۔ وہ آنے سے قبل فارغ ہو گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، جو جامعہ اسلامیہ میں، جامعہ دارالسلام سے بلکہ سارے ہندوستان سے پہلے طالب علم تھے جو جامعہ اسلامیہ میں گئے۔ جی جی۔ چہارم میں جب میں تھا، چہارم میں نے صف رابع میں، تو اس وقت ان کا داخلہ شیخ ضیاء کا ہمارے ساتھ ہوا۔ اور جب وہ
اعظم گڑھ میں اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں 2-3 سال رہے وہ. جی جی وہاں کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کیے، دینی عربی وغیرہ سیکھے وہ. جی جی پھر وہاں سے وہ عمر آباد آئے، چہارم میں ان کا داخلہ ہوا. جی جی جب وہ عمر آباد وہ آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ وہ آنے والے ہیں، جی تو طلباء میں، اساتذہ میں ایک قسم کی خوشی، جی کہ ایک ایسے طالب علم آ رہے ہیں. حیرت انگیز خوشی. ہاں جی 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 اس لیے کہ اس زمانے میں اس دور کی طرح زیادہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے غیر مسلم. جی 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 نو مسلم اسلام قبول کر کے آنے والے ہیں بول کر، تو اس وقت سے طلباء کو انتظار تھا ان کا، ماشاء اللہ. جی ان جی کے آنے کا. جی جی تو جب آئے وہ تو سارے طلباء کے لیے ایک عجوبہ کی طرح معلوم ہے وہ. جی جی ماشاء اللہ. اس وقت زیادہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، بہت کم واقعات. وہ شاید پہلی مرتبہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسلام جو بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، جی جی آنے کے بعد وہ دینی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں. جی جی تو وہ آنے کے بعد ان کا داخلہ چہارم میں صف الرابع میں تھا. تو آ کے میرے ساتھ جی جی درس میں شریک ہوئے. جی جی یعنی اس کو ہمارے مشاہدین کے لیے اس کو تھوڑا میں یعنی واضح کر کے بتا دیتا ہوں کہ دکتور ظاہر رحمان اعظمی رحمہ اللہ تقریباً 1960 کے آس پاس اسلام قبول کیا انہوں نے، 1960. تو گویا کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے 16-17 سال عمر تھی. 16 سال. تو دکتور ظاہر رحمان اعظمی رحمہ اللہ کی ایک ویڈیو بھی جو ہے مطلب وائرل ہو رہی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب ان کے پورے علاقے میں مطلب جو ہے ایک اعظم گڑھ کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مطلب ایک طرح سے اسلام قبول کیا. مطلب اس سے پہلے کوئی ذہن نہیں تھا ایسا کہ وہ فلاں شخص بھی اسلام قبول کیا ہے. تو ایک نیا ماحول بنا وہ. تو بہرحال وہاں سے جب 1960 سے وہ عمر آباد آئے، 1962 میں عمر آباد وہ 63 میں 1960 پر 3 عمر آباد آئے وہ. تو جب آنے سے پہلے ہی وہ 1961 62 63 لگ بھگ 2.5 سال اپنے علاقے میں رہ کر کے انہوں نے ابتدائی چیزیں پڑھ لی تھیں انہوں نے مختلف علماء سے، اساتذہ سے. تو 1963 میں جب آئے تو شیخ جو رضا اللہ اصغر حفظہ اللہ ہیں وہ صف الرابع میں تھے. اور اس وقت جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اول ثانی ثالث، تو اس سے پہلے ابتدائی جماعت تھی. تو گویا کہ 9 سال کا کورس تھا. تو شیخ جو ہے یعنی صف الرابع میں تھے. جی جب ان کا داخلہ اس وقت وہ صف الرابع میں آئے تھے وہ. اور شیخ کے معاصرین میں فی الحال کے جو بڑے علماء ہیں، شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے شیخ حفیظ الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، اور ایک نام آپ نے لیا تھا حافظ شبیر صاحب. حافظ شبیر صاحب، ابھی جن کا حال میں انتقال ہوا 1 سال قبل رحمہ اللہ. یہ سب آپ کی معاصر ہیں، یعنی وہ سب صف بڑی جماعتوں میں تھے وہ. عبداللہ وہ بھی جی تھے، عبداللہ حیدرآباد. جی جی مولانا عبداللہ، وہ میرے سے 2 سال جونیئر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. شیخ ضیاء کے اچھا ماشاء اللہ. مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، ہمارے استاد محترم. ان کے رشتے کے بھائی ایک ہیں جی جی جو انگلینڈ میں شاید رہتے ہیں. ہاں جی 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 عبدالرب ثاقب، مولانا عبدالرب ثاقب غالباً. دونوں شاید رشتے کے بھائی ہیں. جی 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 میرے سے میرے اور شیخ ضیاء سے 2 کلاس، جی جی 2 سال پیچھے. جی دکتور ظاہر رحمان اعظمی رحمہ اللہ جب جامعہ دارالسلام عمر آباد آئے تو پہلے سے خبر تھی کہ یہ آنے والے ہیں، اور ایک خوشی کا ماحول تھا. تو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں اس وقت جو قدیم جو آج ہم جسے ہم ثانویہ کہتے ہیں، پوری عمارت وہی تھی، کل طلبہ وہیں رہتے تھے. تو اس وقت کل طلبہ کتنے تھے، اور آپ کے جو صف الرابع میں جو طلبہ تھے وہ کتنے تھے اس وقت؟ جامعہ دارالسلام میں اس وقت طلبہ کی تعداد زیادہ نہیں تھی. جی جی 140-150 کے قریب طلبہ، یعنی مولوی کورس اور حفظ سب کے ملا کر کے، سب ملا کر کے. اور ابتدائی جماعت اول دوم سوم میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے اس وقت طلبہ کی تعداد کم ہوتی جاتی. اور صف الرابع میں جب آئے تھے شاید 12 یا 14 طلبہ تھے ہماری کلاس میں. ہاں جب ان کا داخلہ ہوا. لیکن چلتے چلتے جب فراغت کا سال آیا تو اس وقت ہم لوگ صرف 7 رہ گئے تھے. جی 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 جو فارغ ہوئے اس سال 1967 میں، 67 میں فراغت. کل کتنے ساتھی تھے شیخ جب آپ فارغ ہوئے؟ 7 ساتھی تھے. 7 ساتھی. اس میں کچھ نام جیسے دکتور ظاہر رحمان اعظمی ایک ہیں. پورے نام ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی بولیے شیخ. ایک تو میں خود ہوں، شیخ ضیاء ہیں. جی. اور ایک کیرلا کے 2 صاحب تھے، اے محمد کے محمد. جی. اور تمل ناڈو غالباً ویلور کے ولی اللہ
جی جی عمری شیخ ولی اللہ، مولانا خلیل اللہ پٹیل صاحب بھی ہیں اس میں؟ ہاں مولانا پٹیل خلیل اللہ صاحب ان کا بتا رہا ہوں میں، وہ بھی تھے. جی اور پیرم پیٹ کے محمد علی عبدالحکیم بول کر ایک صاحب تھے. جی جی تو کل اس طرح ہم لوگ ساتھ. عبدالحمید کنچوری، اچھا عبدالحمید عمری کنچوری جو حافظ عبد المعید عمری کے حفظہ اللہ کے والد محترم. بلکہ عبد المقیت شیخ عبد المقیت جو ہیں آج کل. جی 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 ڈاکٹر عبد المقیت صاحب. ہاں جی وہ ان کے معید کے بھائی ہیں نا وہ. جی 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 انہیں کے عبد المقیت حافظ عبد المعید، حافظ عبد المنیب. ہاں جی ہاں جی 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 عبد المقیت تو ان کے والد محترم بھی جو ڈاکٹر عبد المقیت صاحب ہیں میرے اور شیخ ضیاء کے ساتھی ہیں. جی جی اور ان کے علاوہ مطلب شریک درس ہیں سب. جی عبد المقیت کنچوری صاحب بھائی صاحب حماد صاحب کے حمز الساڑو ہوتے نا. جی 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 الحمد للہ. دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ پڑھائی میں اور دینی خدمت میں، لکھنے پڑھنے میں مطلب کتنے سنجیدہ اور کتنا مطلب وقت کا لحاظ کرنے والے ہیں. لیکن بحیثیت طالب علم، دوران طالب علمی میں جو تقریباً کتنے 5 سال، جی ہاں 5 سال وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ 5 سال رہے ہیں. تو کلاس میں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی حاضری یا اساتذہ سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات یا خود ہی آگے بڑھ کر کے سوال کرنا، اس نقطۂ نظر سے جو آپ کے تاثرات کیا ہیں شیخ؟ شیخ ضیاء دیکھیے بہت ذہین اور فتین آدمی تھے. جی جی اور پڑھنے لکھنے کے زیادہ شوقین تھے بہت وہ. جی جی اور جب بھی وہ کلاسوں میں وقت پر ہمیشہ حاضر رہتے، کلاسوں سے کبھی غائب نہیں رہتے تھے وہ. اور اساتذہ کے آنے سے پہلے وہ درسگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. جی جی اور ان کا زیادہ تر وقت پڑھنے لکھنے میں گزرتا. جی جی اور اساتذہ سے درس کے دوران سب سے زیادہ سوالات وہی کرتے اشکالات دور کرنے کے لیے. اور اساتذہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے جوابات دیتے. اور اتنے زیادہ سوالات اور اتنی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے کہ دوسرے طلباء کو، دوسروں کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اچھا اچھا جی ہاں. تو بس وہ زیادہ تر انہوں نے اپنا وقت پڑھنے لکھنے میں ہی گزارا. اور چونکہ وہ ان کا داخلہ صف رابع میں ہوا تھا، اس سے پہلے کی جو 4 سال جو ہو گیا، اول دوم سوم، یہ جو ہے نا اس کی کتابیں جو تھیں اس میں وہ اس کا بھی وہ اپنے طور پر مطالعہ کرتے، تیاری کرتے. جیسے صرف اور نحو وغیرہ، قواعد، عربی قواعد، وہ کہاں اس پہلے تو نہیں پڑھ چکے تھے. تو وہ یہیں پر آ کر وہ کلاس میں حاضر ہونے کے علاوہ، مدرس کے اوقات کے علاوہ تو اس میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی. اور اس قابل بنے کہ وہ جامعہ میں ہر سال کلاس میں اور جامعہ میں بھی اول نمبر پر آتے تھے. اکثر ان کا مسابقہ کرنے والے تھے، جیسے شیخ عبداللہ عمری، شیخ عبدالرب، اطہر حسین، شیخ اطہر حسین. ہاں وہ میرے سے 1 سال جونیئر ہیں، میرے اور ضیاء سے 1 سال جونیئر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. 1 سال یا 2 سال جونیئر ہیں. اگر 2 سال ہیں تو مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی وہ دونوں کلاس میٹ ہیں؟ نہیں، وہ نہیں، شاید وہ ان سے 1 سال پیچھے تھے. جی جی نہیں، تھوڑے سے 1 سال کے جب ہم فارغ ہوئے شاید وہ سابع میں تھے. جی 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 ایک کلاس میں نہیں تھے شیخ عبداللہ اور اطہر حسین، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو ان لوگوں میں کلاس میں تو طلباء کے ساتھ مقابلہ ہوتا. کلاس میں ہمیشہ وہ فرسٹ آیا کرتے تھے، اول آیا کرتے تھے. میں بھی کبھی اول آتا، کبھی دوم. ایسے کلاس میں بھائی صاحب ہمیشہ مجھ سے ڈانٹتے رہتے. بھائی صاحب یعنی مولانا ابو احمد صاحب یہ کرتے تھے. تو ضیاء الرحمن صاحب شیخ ضیاء آنے کے بعد بھی تو پھر میرے لیے تو بڑی مشکل ہو گئی. میں پہلے جماعت میں اول آنے کی بھی، کلاس میں اول آنے کے لیے بھی مشکل ہوگی میرے لیے. لیکن پھر وہ ان لوگوں کے لیے اطہر حسین بھی کلاس میں کلاس کے علاوہ سارے مدرسے میں فرسٹ اول آیا کرتے تھے. اچھا اچھا مقابلہ ہوتا تھا ان کا بھی سخت. لیکن یہ آنے کے بعد جماعت میں اور سارے مدرسے میں وہ اول آیا کرتے تھے. لیکن آخری سال میں، سوائے آخری سال کے، آخری سال میں میرا اور ان کا سخت مقابلہ ہوا. تو اللہ کے وہ حسن اتفاق سے میں اور سوء اتفاق سے وہ پیچھے رہ گئے. میں بازی لے گیا کلاس میں بھی، جماعت میں بھی اور مدرسے میں بھی، سارے مدرسے میں بھی. وہ رینک کہتے ہیں نا، اول رینک. جی وہ 4 سال تو وہی رینک میں رہے. تو دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ اپنی کلاس میں بھی وہ پہلی پوزیشن پر تھے. جی ہاں. اور پورے جامعہ میں بھی رہتے تھے، پہلی پوزیشن میں تھے. 5 سال میں 4 سال وہی کیا انہوں نے. جی اور آخری سال جو آخری سال میں 1967 میں جب آپ کی فراغت ہوئی تو کلاس میں بھی آپ پہلے تھے اور جامعہ کا انعام بھی آپ ہی نے لیا.
اچھا ماشاء اللہ. مگر وہ 67 جو کہتے ہیں نا وہ 66 ایسے ہوتا ہے نا کہ سال جو ملتا 2 سال ملا کے ایسے بولتے ہیں, سال درمیان میں ختم ہوتا ہے, دوسرا سال شروع ہوتا ہے. جی تو کچھ لوگ 60 کہتے ہیں فراغت کا سال. اچھا. شیخ ضیاء اور ہمارا جو فراغت کا سال ہے 60/6 بولتے ہیں. 60/6 اور 60/7 7/7 ہی صحیح ہے وہ. جی. دکتور جارمن اعظمی رحمہ اللہ جو ہے جب آئے تھے تو لگ بھگ 19 سال کی عمر میں آئے وہ جامعہ دارالاسلام عمر آباد 1963 میں 19 سال کی عمر میں, اور پورے گھر والوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے. جی ہاں. اور گویا کہ پیچھے کوئی ان کا مطلب یعنی معاون بھی نہیں ہے, ان کا کوئی کفیل نہیں ہے. ایسے میں کل الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ دارالاسلام عمر آباد نے ان کو اپنے آغوش میں لیا. تو دارالسلام عمر آباد نے ان کی مکمل کفالت کی, مطلب جسے ایک ماں مکمل کفالت کرتی ہے اپنے بچوں کی, اس طرح سے انہوں نے ان کو اپنے جو ہے مطلب آغوش میں لیا. تو دکتور جارمن اعظمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک تو ہم لوگ بھی جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں پڑھے ہیں, اساتذہ کی رحم دلی, اساتذہ کا تعاون اور غریب طلبہ کی مدد جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں دیکھنے کو ملتی ہے. ہم لوگوں نے قریب سے محسوس کیا الحمدللہ, اور بدیہی بات ہے یہ. لیکن خصوصیت کے ساتھ دکتور جارمن اعظمی رحمہ اللہ سے متعلق یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ یعنی مطلب اساتذہ سے زائد وقت لیتے تھے مطلب پڑھائی کے لیے, جیسے فارغ وقت میں عصر کے بعد, مغرب کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے بھی. تو اس سلسلے میں جو یعنی درس کے علاوہ کا جو وقت ہے اس میں ان کا جو پڑھائی کا جو معاملہ رہا ہے اساتذہ سے جڑ کر کے, اس پر کچھ بولیے شیخ. جی وہ ہمیشہ پڑھنے کی فکر میں رہتے تھے, وہ تلاش میں تھے کہ کس کے پاس, کس استاذ کے پاس مجھے وقت ملے گا, کہاں جاؤں, بولے تلاش میں رہتے تھے. جب بھی جو بھی جس استاذ سے بھی ان کو وقت مل جاتا ہے, فارغ اوقات ہیں عصر کے بعد, مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد, فجر کے بعد, جب بھی وہ جو بھی استاذ اس میں ان کو فرصت کے اوقات رہتے کسی بھی استاذ کے, تو ان کے پاس جاتے, ان سے درخواست کرتے کہ مجھے کچھ پڑھنا ہے آپ کے پاس. تو اساتذہ بنیاد خوش خلقی کے ساتھ ان کے لیے اپنا وقت دیتے اور ان کو جو بھی ان کے اشکالات ہیں تو اسے دور کرتے ہو. اور زیادہ تر کھیل کود سے تو ان کا تعلق نہیں تھا. عصر کے بعد وہ پڑھا کرتے, اور وہ ایک حیثیت سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ استاد بھی رہے وہ ہندی کے. وہ عصر کے بعد وہ ہندی بچوں کو, طلباء کو ہندی سکھایا کرتے تھے. ہندی پہ مہارت تھی دکتور جارمن اعظمی کو رحمہ اللہ. تو عصر کے بعد جو ہے مطلب طلباء کو پڑھاتے تھے ہندی, اور اساتذہ بھی بیٹھے تھے. اساتذہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کون اساتذہ تھے, اس لیے 53 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کون اساتذہ تھے. اساتذہ کو دلچسپی تھی. اور اس وقت جو بڑی جماعتوں میں تھے, مثلا پتہ نہیں شیخ انیس الرحمان صاحب, خود میرے ایک بھائی ہیں دکتور حبیب اللہ, وہ بھی فراغت کا سال تھا, وہ بھی ساتھی ان کے. وہ بڑی جماعتوں سے لے کر چھوٹی جماعتوں کے طلباء اکثر جن کو بھی ہندی سیکھنے کی خواہش ہوتی, تو عصر کے بعد وہ آدھ پون گھنٹے کے لیے وہ مولانا سید عبدالکبیر صاحب کی درسگاہ اوپر رہتی تھی. تو اس درسگاہ میں وہاں وہ ہندی سکھ بچوں کو سکھایا کرتے تھے. میں بھی جا کے سیکھا کرتا تھا. پہلے اساتذہ کی کلاس مختص ہوا کرتی تھی کیا, کہ فلاں صاحب وہاں درس دیں گے؟ جی ہاں. تو طلبہ جاتے تھے وہاں. ہاں, پرانی جو عمارت ہے اس میں سب سے پہلے جب آپ داخلہ دروازہ جو ہے انٹرنس ہے, انٹرنس سے آتے ہی اس طرف دائیں طرف ایک درسگاہ ہے, بائیں طرف ایک درسگاہ ہے, اوپر ایک درسگاہ ہے, بالکل ادھر ایک درسگاہ ہے. تو دائیں طرف کی درسگاہ داخل ہوتے ہوئے دائیں طرف سے مولانا عبدالسلام اعظمی اور ان کا کمرہ لگا ہوا. اچھا. ہاں, شیخ التفسیر ان کے ذمے جتنے مادے ہوتے طلبہ اس وقت ان کے پاس وہاں چلے جاتے ہیں. یہ نظام تھا. بائیں طرف یہ نظام تھا. ناظم جامعہ حافظ عبدالرحمن رحمانی ان کی درسگاہ تھی. اسی کے اوپر مولانا سید عبدالکبیر صاحب. اس وقت ناظم جامعہ کون تھے؟ شیخ عبدالواجد رحمانی عمری رحمانی رحمہ اللہ, وہ تھے اس وقت ناظم جامعہ. اچھا. اور مولانا عبدالسلام اعظمی نائب ناظم جامعہ. اچھا. اور کاکا محمد عمر صاحب جامعہ کے معتمد تھے. جی. اور اب جو معتمد ہیں ہمارے کاکا سعید احمد صاحب, وہ نائب معتمد تھے. وہ اس وقت مطلب ان کی فراغت ہو چکی تھی اس وقت آپ کے؟ جی ہاں, فراغت ہو چکی تھی ان کی. 2-3 سال پہلے شاید وہ ان کی فراغت, شاید وہ ہمارے خلیل الرحمن صاحب اعظمی, شیخ خلیل الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ, ان کے ساتھ ہی ہیں, یا پھر
بھائی صاحب کے ایک بڑے نسبتی برادر سب سے بڑے عبدالقیوم دکتور عبدالقیوم جو جدہ میں رہتے ہیں، سعودی کے ہیں، شہریت وہاں مل چکی ہے ان کے. مولانا کاکا سعید احمد صاحب کے ہم جماعت ہیں وہ. اچھا. جی عبدالقیوم صاحب. جی. اور جب آپ کی تعلیم ہو رہی تھی وہاں پر 1960 میں فراغت ہوئی ہے، تو ڈاکٹر ضیاء 5 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں. اس دوران کے جو اساتذہ ہیں، کچھ اساتذہ کے نام، کیونکہ آج وہ جو اساتذہ ہیں، چاہے وہ مولانا ابوالبیان حماد صاحب ہوں، مولانا ظہیر الدین صاحب ہوں، شیخ التفسیر حافظ سید عبدالکبیر صاحب ہوں، اور دیگر جو اساتذہ ہیں، جو مولانا خلیل الرحمن صاحب اعظمی ہیں، یہ سب جو اس وقت جو ہے مطلب لگ بھگ 30-35 سال کی عمر کے تھے اس وقت جب جو ہے شیخ کی پڑھائی ہو رہی تھی. تو کچھ اساتذہ کے نام شیخ. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمان، جو اس وقت بڑی عمر کے جو اساتذہ، بڑی عمر کے جو تھے یہی تھے. کون تھے؟ مولانا ناظم جامعہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ. جی اسی وقت بڑی عمر کے تھے شیخ. ہاں 50 سال کے لگ بھگ رہے ہوں. 55 سال. 89 میں انتقال ہوا ہے ان کا. اچھا 55-60 کے قریب ہو سکتے ہیں اسی وقت. اچھا. تو بال پورے کچھ کالے، زیادہ تر سفید بال تھے ان کی داڑھی کے. جی. ہاں تو پھر اس کے بعد مولانا عبدالعثمان اعظمی. جی. ان کی وہ بھی ذرا عمر تھے. 1991 غالباً ان کا سن وفات ہے. ہاں شیخ عبدالعثمان اعظمی کا پتہ ہے. جی. نوجوان اساتذہ میں مولانا صاحب عبدالشیخ التفسیر عبدالقدوس صاحب، بھائی صاحب محمد صاحب. جی. اور کچھ مولانا خلیل الرحمن صاحب، مولانا خلیل الرحمن صاحب اعظمی. مولانا ظفر الحق شاکر نائتی حفظہ اللہ کے جو والد محترم ہیں، مولانا غضنفر حسین شاکر نائتی. وہ اس وقت وہ بھی معمر تھے. ہاں جی وہ سب سے زیادہ عمر وہی تھے. اچھا. ان کے بعد عبدالعزیز صاحب رحمانی. اچھا. جی. ہاں تو اس وقت اساتذہ میں نوجوان اساتذہ میں شیخ خلیل الرحمن اعظمی کا تو اعظمی کی شادی تو ہمارے اول میں 2 سال میں جانے کے دوسرے سال میں تب شادی ہوئی. سب سے زیادہ جوان تھے وہ. اچھا. مولانا خلیل الرحمن صاحب، یعنی انہوں نے وہ دور دیکھا ہے جو ہمارے معمر بزرگ اساتذہ ہیں، وہ مولانا کے سب نوجوان اساتذہ ہیں. جی. اور مولانا ظہیر الدین صاحب، یہ بھی بھائی صاحب محمد صاحب کی عمر کے تھے، لگ بھگ 35 سال 35 سال کے درمیان. اچھا الحمدللہ 35 اور 40 کے درمیان کے اساتذہ میں. اور اللہ بخش صاحب وہ وارڈن تھے. جی. یہ مولانا انیس الرحمن صاحب عمری مدنی، ان کے والد ہیں نا وہ عبدالعثمان صاحب اعظمی. نہیں، یہ جو اللہ بخش صاحب کی جو بات کر رہے ہیں. اچھا وہ انیس ان کے ہو. جی. ان کے والد. جی. ہاں وہ پانی وغیرہ. جی. وہ ان کے والد صاحب وہی کرتے تھے نا، اللہ بخش صاحب. تو وہ ان کے فرزند بھی شاید وہی کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ماسٹر ٹی محمد غوث صاحب تھے. جی. حافظ شبیر صاحب کے والد صاحب بھی ہیں. مولانا سید امین صاحب. جی. مولانا سید عبدالکبیر صاحب. جی. ظہیر سعید ناصر کا نام تو میں نے بتایا آپ کو. جی. اور سب سے زیادہ نوجوان جو شادی ہوئے حفیظ الرحمان صاحب، شیخ حفیظ الرحمان جو اس وقت ناظم جامعہ ہیں. جی. وہ مدینہ سے فراغت کے بعد آئے، وہ مراد میں بطور استاد ان کا تقرر ہوا. اس وقت آپ بڑی جماعت میں تھے؟ نہیں بڑی جماعت نہیں، بلکہ آخری سال میں تھے. آخری سال میں فارغ. 1906 میں ان کی فراغت ہوئی، 4-5 آس پاس میں. جی ہاں. تو اس کے بعد وہ پہلے سال استاد بن کر کے آئے اور آپ بڑی جماعت میں تھے. ہاں تو آپ کا سال فراغت ہے. جی ہاں، وہ ان کا پہلا سال بطور مدرس سے. یہ کون سا مادہ پڑھایا تھا شیخ انہوں نے آپ کو؟ جی کیا پڑھا؟ یاد نہیں آ رہا مجھے. میں اور شیخ ضیاء ان کے شاگرد ہیں. جی. اور شیخ ضیاء اور مولانا حفیظ الرحمان اعظمی شاید ہم عمر ہیں. وہ جی. ایک ہی عمر کے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے شاگرد بڑے ہوں. فی الحال کی اگر آج کی بات کرتے ہیں، آج کیا تاریخ ہے اس کی؟ محرم کی لگ بھگ 14 کچھ تاریخ ہے. 13-14 اتوار کو تو 10 تھی. تو لگ بھگ جی تو آج 14 تاریخ ہے. تو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی عمر فی الحال لگ بھگ 78 سال عمر ہے، اور شیخ کی 73 سال، 70 پر 3. تو شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی جو ہے نا اپنی کلاس کے سب سے بڑے تھے عمر میں. اور شیخ جو ہے کلاس کے سب سے چھوٹے تھے. 15 سال تھی میری عمر. 5 سال کا فرق بہت بڑا نہیں رہتا ہے، لیکن جب ایک جماعت کی بات کرتے ہیں تو 2 سال کا بڑا طالب علم بھی بڑا لگتا ہے. وہ 5 سال تو بھی بہت بہت بڑا فاصلہ ہے. 4 سال وہ سن 1943 میں ان کی پیدائش، میری سن 47 میں. جی آزادی کے ساتھ. جی ہاں، آزادی سے 25 دن پہلے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے آزادی دلائی ہندوستان. جی شیخ
دکتر زیامن اعظمی رحمہ اللہ یعنی گویا کہ سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے وہ، تو جو تعطیلات ہوتی تھیں، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی تعطیل ہو یا رمضان کی چھٹیاں ہوں، سب طلبہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے والدین ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے طلبہ خود چلے جاتے ہیں. تو شیخ کہاں جاتے تھے؟ یہ واقعی ایک دل کو چھو جانے والی بات ہے یہ کہ جو ہے کہاں جاتے ہوں گے شیخ، کہاں رہتے ہوں گے چھٹیوں میں. یہ ایک یقیناً ان سے زیادہ جو ہے اساتذہ نے ان کے تعلق سے سوچا ہوگا، ذمہ داروں نے جامعہ سوچا ہوگا کہ اس طالب علم کو کہاں رکھے، کیسے کریں. لیکن اس سلسلے میں کچھ بتائیے شیخ. اس وقت چھٹیاں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، صرف رمضان میں زیادہ تعطیل لمبی ہوتی تھی، 2 مہینے کی تعطیل. اور دوسری چھٹیوں میں طلبہ بہت کم اپنے گاؤں یا گھر اور اس وقت بہت دور دور کے بھی طلبہ دور دور کے جاتے تھے. اور آج کی طرح اس وقت سہولت جانے آنے کی سہولت بھی نہیں تھی. تو اس وقت سہولیات نہیں تھی، آنے جانے کی سہولت نہیں تھی تو نہیں آتے تھے. خود ہم لوگ سال میں بس ایک مرتبہ رمضان میں آیا کرتے تھے، مگر بھائی صاحب تو وہیں پر تھے نا بھائی صاحب، اس لیے ہم لوگ زیادہ آتے نہیں تھے. دوسرے طلبہ بھی نہیں، بہت کم طلبہ تھے جو دوسرے رمضان کے علاوہ دوسری چھٹیوں میں جاتے تھے. تو صرف رمضان میں ایک ان کے لیے ذرا رہنے کا مسئلہ ہوتا، دوسری چھٹیوں میں نہیں. رمضان میں وہ تو مدرسے میں رہتے اور دوسرے اساتذہ جو وہاں رہتے ان کے ہاں کھانے پینے کا انتظام جامعہ کی طرف سے ہوتا تھا. اصل میں میں سمجھتا ہوں، میں جہاں تک میرا خیال ہے، شیخ ضیاء جو ہے نا، یہ ایک ہیرا جسے تراشا نہیں گیا تھا، ایک ہیرا تھا جو جامعہ کو مل گیا اور جامعہ نے اس کو تراشا. اور شیخ ضیاء آج جو کچھ یہ ہیں وہ سب جامعہ کا فیض ہے. 5 سال جو عمر آباد میں انہوں نے، اور 5 سال میں عالمیت اور فضیلت آج کے پہلے کی طرح عالمیت فضیلت الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے، بس یہ ابتدائی تھی، اول سے سامن تک یہ ہوتی تھی. آج کل شاید ایسا یہ تقسیم نہیں تھی. تو وہ آج کے حساب سے عالمیت اور فضیلت دونوں انہی کے تھے. اور جامعہ ہی نے انہی مدینے میں کو بھیجا، جامعہ کی طرف سے ہی وہ بھیجا گیا تھا مدینہ منورہ. تو جامعہ نے ان کی کفالت، دیکھ بھال، پڑھائی لکھائی، ان کے رہن سہن کے لیے جامعہ نے بہت کچھ کیا ہے. وہ رمضان میں چھٹیوں میں وہیں رہتے اور جاتے وہاں اطراف گاؤں جو تھے وہاں مسجدوں میں وہ جمعہ کے خطبات وغیرہ دیا کرتے، درس وغیرہ دیا کرتے. چھٹیوں کے دوران وہ جمعہ کے خطبات یا گڑامپور میں شاید امامت بھی کرتے تھے. وہ امامت تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ شاید امامت بھی کرتے تھے، ان کی خطابت تو کرتے تھے. اور چھٹیوں میں نہیں، اس کے علاوہ جو جمعہ ہوتی تھی مدرسے کی عام جمعہ میں بھی وہ جایا کرتے تھے. وہی نہیں، کئی لوگ عبد البیت کنچوری وہ بھی گڑامپور کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جاتے تھے. تو اس طرح وہ ان کا وقت بہرحال اس سے، چونکہ میں وہاں چھٹیوں میں گاؤں آ جاتے تھے ہم لوگ. اور وہاں وہ کہاں گاؤں سے مراد یہ مالور کے پاس رحیم آباد وہاں چلے جاتے تھے. رحیم آباد ہے یہ آپ لوگوں کا آبا علاقہ. رحیم آباد سیتنا ہلی. دونوں ایک جڑواں گاؤں. دکتر زیامن اعظمی رحمہ اللہ، دوران تعلیم جیسے انجمن ہیں، انجمنوں میں آپ کا کیا رول رہا بحیثیت ایک مقرر کے، یا ذمہ دار بھی بنائے گئے وہ؟ اور پھر اسی طرح سے جو مکتبے کا بھی ایک انعام دیا جاتا ہے نا، لائبریری مطالعے کا بھی ایک انعام دیا جاتا ہے اس اعتبار سے، اور پھر جو صحافت کا جو معاملہ ہے، تینوں چیزوں سے جڑی ہوئی جو ان کی سے باتیں ہیں اس سے متعلق بتائیے شیخ. سلیٹ کی ضرورت ہے کیا؟ ہاں جی. دیکھیے، وہ صحافت جہاں تک ہے اس وقت طلباء کی صحافتی تربیت کے لیے وہ ماہنامہ تنویر، رسالہ قلمی رسالہ نکالا جاتا تھا. تو جس میں طلباء کے اکثر مضامین شائع ہوا کرتے تھے. شیخ ضیاء بھی ان کے بھی مضامین شائع ہوا کرتے تھے اس میں. انجمنوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں صرف 2 ہی انجمنیں تھیں اس وقت، انجمن اصلاح الاخلاق اور انجمن دارالادب. ابتدائی سے لے کر رابع تک انجمن اصلاح الاخلاق ابتدائی سے رابع کے تک جو جتنے بھی طلباء ہوتے تھے ان کے لیے تھی. اور رابع سے سامن تک انجمن دارالادب ہوتی تھی. تو وہ ان عہدے پر بھی رہے وہ
انجمن ہدایت الادب کے صدر رہے. جی جی. اور میں سیکریٹری ہوا کرتا تھا. جی جی. تو مطلب یہ کس سال کی بات ہے؟ سال جس سال فارغ ہوئے وہ یا جس سال فارغ ہونا سادس سے لے کر فراغت کے سال تک آپ سیکریٹری رہے انجمن کے؟ ہاں. اور وہ صدر رہے. اچھا. صدر عمومی بھی ہوتے تھے درمیان سال میں ایک مرتبہ شاید وہ انتخاب ہوا تھا. صدر عمومی بھی ہوتے تھے شیخ اس وقت؟ نہیں، صدر عمومی نہیں ہوتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے. طلباء میں کوئی صدر عمومی نہیں. جی جی جی. اور یہ جس سال یعنی 4 سال 5 سال جو پڑھے ہیں آپ، تو انجمنوں کی سالانہ انجمن بھی ہوتی تھی شیخ؟ سالانہ انجمن. جی ہاں. تو صدارت کے لیے کون آیا کرتے تھے مثلاً؟ صدارت کے لیے باہر سے مشہور جو بھی مشاہیر ہوتے تھے. مثلاً کچھ یاد ہیں آپ کو؟ نہیں، کم از کم جس سال فراغت ہوئی اس سال کوئی آئے ہوں؟ نہیں، یاد نہیں آ رہا. اچھا. تو سالانہ جو اجلاس ہوتا تھا جی، تو اس سال کوئی بڑی شخصیت آئی ہو آپ کو یاد ہے؟ 1960 میں 1966 میں اجلاس میں پتہ نہیں، یاد نہیں ہے مجھے، لیکن البتہ اس وقت آیا کرتے تھے مشہور، جیسے ہمارے وہ محمد یوسف کوکن، وہ قدیم جامعہ کے ہیں، ان کو بلایا جاتا تھا. اور مولانا کیا ہے نام، جماعت اسلامی کے امیر جو ہے نا، جلال الدین انصر. جی جی. جلال الدین انصر صاحب وہ بھی آیا کرتے تھے. اور سیاسی لیڈروں کو بھی بلایا آتے تھے. ہمایوں کبیر بول کر ایک منسٹر وزیر تھے اس وقت. نہیں، بطور صدارت کے کسی کو بلایا جاتا تھا؟ لگتا ہے انہی کو بلایا جاتا تھا. ایسے پروگرام اگر وہ آگے تو بلایا. جامعہ کے فرزندان ہیں. مطلب جیسے مولانا سید سلیمان ندوی کو جو ہے سب سے پہلی جو اجلاس ہوئی تھی، سب سے پہلا جو جلسہ ہوا تھا اس وقت ان کو بلایا گیا تھا. ہمارے دور میں نہیں اتنے زیادہ سیاسی لیڈروں میں وزراء کو بلایا گیا تھا، آئے تھے. ہمایوں کبیر آئے ہوئے تھے. اس وقت مولانا شاکر صاحب نے ایک لمبی چوڑی نظم بھی لکھی تھی ان کے سلسلے میں. اور ان کے علاوہ یہ اور اس میں جامعہ کا جب جشن طلائی ہوا تھا تو بہو گنا بول کر مرکزی وزیر تھا، وہ آئے ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا. اس میں اساتذہ میں پرانے جو عمر آباد کے مدرسے کے فارغین ہوتے تھے، پرانے طلباء، ان کو بلایا جاتا تھا. یہ تو انجمنوں کا اور عام اجلاس سے متعلق بات ہوئی. تو دکتر ضیاء کی تقاریر بھی آیا کرتی تھیں ہر سال سالانہ اجلاس میں؟ تقریر کرتے تھے وہ اکثر ہوتی تھی. جی جی. تو اچھے مقرر بھی تھے وہ؟ مقرر بھی تھے. اچھا. اور صحافت سے متعلق شیخ مضامین وغیرہ ان کے تنویر میں چھپا کرتے تھے. جی جی. عام طور پر کس موضوع سے زیادہ دلچسپی تھی شیخ کو؟ زیادہ تر احادیث سے ہی دلچسپی تھی. فن حدیث، علم حدیث کے میں ہی زیادہ ان کو دلچسپی تھی. جی. اور اسی سلسلے میں شاید ان کے مضامین بھی شائع ہوا. جی. اسی طرح سے دکتر جامع اعظمی رحمہ اللہ اپنے شرکائے درس، اپنے کلاس میٹ سے یا اپنے اساتذہ سے ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا برتاؤ کمرے میں، مطبخ میں، عام رہن سہن میں، کچھ خاص یادیں آپ کی اس سلسلے میں؟ اصل میں دراصل وہ بہت کم گو تھے، کم سخن تھے. جی جی. بہرحال ملتے بہت ملنسار تھے. جو بات کرتے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرتے. جی جی جی. طبیعت میں نرمی تھی. جی جی. لیکن زیادہ باتونی، گپ شپ کا طلباء کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہنا، وقت کا ضائع کرنا، کھیل کود میں رہنا، ایسا نہیں کرتے تھے. سنجیدگی تھی ان کی طبیعت میں. جی جی. اور ہمیشہ بس پڑھنے لکھنے میں ان کا وقت زیادہ تر گزرتا تھا. طلباء سے بہت زیادہ میل جول نہیں ہوتا تھا ان کا. تو ضرورت پر یہ کبھی آیا جایا کرتے تھے طلباء کے پاس. جی. اور کوئی بات اس سلسلے میں شیخ عنایت، شیخ ثناء اللہ؟ یہ اصل میں جو معلومات جو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ سے متعلق ہیں وہ تو متعدد پہلو ہیں آپ کے، لیکن بحیثیت آپ کے ایک شریک درس، آپ کے ایک کلاس میٹ، یہ معلومات ہمیں صرف شیخ ہی دے سکتے ہیں. دیگر افراد بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے کچھ جونیئر ہوں، کچھ سینئر ہوں، یا آپ کے اساتذہ، یا آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب، کیونکہ ضروری نہیں کہ اسی جماعت کا ساتھی دوست ہو. لیکن بحیثیت شریک درس شیخ نے جس فراخ دلی سے باتیں پیش کی ماشاء اللہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور مولانا رضا اللہ اصغر حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، 73 سال عمر ہے.
ہم لوگوں کو بالکل بچوں کی طرح پیار اور محبت دیتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے عنایت اللہ نسیم عمری ثناء اللہ ان کے بھائی چھوٹے بھائی تو خونی رشتہ ہے آپ کا ماشاء اللہ. لیکن مجھے بھی الحمدللہ بہت ہی جی بچے کی طرح جزاکم اللہ خیراً. تو یہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آپ نے شیخ اتنی ساری باتیں کی الحمدللہ, باتیں بتائیں آپ کو. ان کا ایک اور یہ بتانا چاہتا ہوں میں. جی جی تو میرے ایک بھائی مولانا ثناء اللہ عمری رحمہ اللہ, جی جی انتقال ہو چکا ان کا. جی تو حج کو گئے ہوئے تھے وہ. جی جی حج کو جانے کے بعد اس وقت میرے ایک اور بھائی دکتور حبیب اللہ خان عمری, جی 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 جو وہ بھی جامعہ اسلامیہ پڑھ فارغ ہو چکے ہیں, جامعہ اسلامیہ اور مصر میں ازہر, جامعہ ازہر سے. تو وہ جدہ میں ریڈیو میں پروگرام پروڈیوسر تھے, اناؤنسر تھے وہ. تو بھائی صاحب اور ہماری بھابھی اور بھائی صاحب کے خوشدامن صاحب یہ حج کو گئی ہوئی تھی. حج سے وہاں بھائی صاحب مدینہ گئے. تو جدہ سے بھائی نے دکتور حبیب اللہ صاحب نے شیخ ضیاء کو فون کیا کہ میرے بھائی بھابھی آ رہے ہیں, ان کے لیے کہیں کمرے وغیرہ کا انتظام کر دینا ہو ادھر. تو شیخ ضیاء بھائی صاحب نے بتایا ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ عمری نے آنے کے بعد کہ وہ صرف رہنے کا انتظام ہی نہیں کیے. جب مدینہ پہنچے یہ لوگ تو اپنی کار لے کر خود آ گئے وہاں ان کو ان کے استقبال کے لیے, خیر مقدم کے لیے, اور سیدھے اپنے گھر لے کے گئے. وہاں ان کی خاطر خواہ میزبانی کی, کھلایا پلایا, ایک آدھ دن وہاں اپنے گھر میں رکھا انہوں نے. پھر اس کے بعد وہ دوسرے ان کے لیے کمرے کا انتظام کیا. اور میں جب گیا 2011 میں حج کو, تو اتفاق سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, فون میں بات ہو سکی. پتہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کچھ مصروف تھے, ملاقات نہیں ہو سکی. تو بہت وہ مہمان نواز بھی تھے اور خیال رکھتے تھے ہر کسی کا. جی جی الحمدللہ جزاکم اللہ خیراً شیخ. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی الحمدللہ. اور شیخ کے گھر میں پتہ نہیں ہم لوگوں نے کتنے مرد کباب کھائے ہیں الحمدللہ, رہے صحیح ہیں. اللہ جزائے خیر دے. یہ آپ کی نہیں کوئی بات نہیں الحمدللہ, یہ آپ کی محبتیں تھیں الحمدللہ جو کھینچ لائی ہیں ہم لوگوں کو. اللہ دکتر جامع اعظمی رحمہ اللہ کی خدمات کو قبول فرمائیں, قریق رحمت کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھیے. اللہ کے دین پر ثبات قدمی عطا فرمائیں. سبحانک اللہ. اصل میں وہ عمر کے تفاوت کی وجہ سے زیادہ ہم لوگ میں گہری دوستی یا بے تکلفی جیسا آپ لوگوں میں ہوتے نا, ایسے نہیں تھے. 4 سال کے دوستی والی بات نہیں. ہاں زیادہ یہ بے تکلفی نہیں تھی, اس لیے کوئی خاص یہ تو یاد نہیں آ. ہاں یہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے ہمارا, ہم جماعت کے علاوہ استاد شاگرد کا بھی رشتہ ہے. ہندی پڑھے ہیں ہندی انہیں سے جو تھوڑی بہت جو آتی ہے مجھے, زیادہ تو نہیں آتی, انہیں سے پڑھا ہوا ہوں میں. تو یہ خاص ہوئے تھے. وہی خاص واقعہ بتایا وہ بھائی صاحب جو گئے تھے وہاں, جو ان کی یہ تھے نا, وہی تھے, دوسرا کچھ یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.